بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کی تیاری۔ مکہ کی وادیوں میں اب وہ سکون نہیں بچا تھا۔ ہر گلی، ہر موڑ، ہر پتھر گواہی دے رہا تھا کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے اب جگہ نہیں رہی۔ قریش کے ظلم حد سے بڑھ چکے تھے۔ کبھی پتھروں کی بوچھار، کبھی تانوں کی بارش، کبھی ہنسی اڑاتے تو کبھی سازشیں بنتے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا راستہ روک لیا جاتا، کوئی نیا امتحان سامنے آ جاتا۔ اسی دوران ایک نئی صبح کی کرن مدینہ سے پھوٹی، جہاں پہلے سے ہی عقبہ کی بیعت کے ذریعے کچھ ایمان والے لوگ اسلام کو دل میں جگہ دے چکے تھے۔ وہ لوگ لوٹ کر مدینہ پہنچے تو وہاں اسلام کی باتیں پھیلنے لگیں۔ ہر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ لوگ کہتے کہ ایک نبی ہیں جو مکہ میں ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ جب مکہ کی زمین تنگ ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اگر تم لوگ مدینہ یعنی یثرب چلے جاؤ تو وہاں کے لوگ نیک ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ وہیں تمہارے لیے سکون اور امن ہو۔ صحابہ کا دل بھر آیا۔ مکہ سے جدائی آسان نہیں تھی۔ وہ شہر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بیتا، جہاں کعبہ تھا، جہاں ہر قدم یادوں سے مہکا تھا، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دینا ہی سچے مومن کی پہچان تھی۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ کا دردناک واقعہ۔ سب سے پہلے ہجرت کا ارادہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ انہوں نے اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بچے کو ساتھ لے کر نکلنا چاہا، لیکن قریش کے لوگوں نے ان کی بیوی کو روک لیا اور دوسرے قبیلے والوں نے بچے کو چھین لیا۔ ابو سلمہ تنہا مدینہ پہنچ گئے اور ام سلمہ روز مکہ کے ایک پہاڑ پر بیٹھ کر رویا کرتی، یہاں تک کہ مہینوں بعد جب لوگوں کو رحم آیا تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر اکیلی مدینہ کی طرف نکل پڑیں۔ سارا راستہ آنسوؤں سے تر، ہر قدم ایک دردناک دعا کے ساتھ۔ ایک ایک کر مسلمانوں کا نکلنا دھیرے دھیرے صحابہ کرام ایک ایک کر کے مکہ چھوڑنے لگے۔ کبھی رات کے سناٹے میں، کبھی دن کی گرمی میں چپ چاپ نکلتے۔ کوئی اپنے رشتہ داروں سے چھپ کر جاتا تو کوئی جان ہتھیلی پر رکھ کر۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ٹھہرے رہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم آنے تک وہ انتظار کر رہے تھے۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ زیادہ تر مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ جا چکے ہیں تو انہوں نے ایک نئی سازش رچی۔ انہوں نے دارالندوہ میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح روکا جائے۔ کسی نے کہا قید کر دو، کسی نے کہا شہر سے نکال دو، لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، سب قبیلے کے نوجوان ایک ساتھ ان پر حملہ کریں تاکہ کسی ایک پر الزام نہ آئے۔ یہ بات سب کو پسند آئی اور اسی رات کو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں اور پہرہ بٹھانے لگے۔ اللہ رب العزت کا حکم اور ہجرت کی تیاری۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اترا کہ اب ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے ابو بکر، مجھے ہجرت کا حکم مل گیا ہے۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ہاں ابو بکر، تم میرے سفر کے ساتھی ہو۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے، خوشی کے آنسو۔ انہوں نے 2 اونٹ تیار رکھے تھے، ایک اپنے لیے، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ انہوں نے راتوں رات کھانے کا سامان، پانی اور ایک گائیڈ کا انتظام کیا۔ پھر وہ وقت آیا جب
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن یعنی مکہ کو آخری بار دیکھا، کعبہ کی دیواروں کو نہارا، آنکھیں بھر آئی، فرمایا اے مکہ، تو مجھ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، اگر تیرے لوگوں نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات کے اندھیرے میں نکل پڑے، سیدھے غار ثور کی طرف۔ یوں اس طرح ہجرت کا ارادہ ایک نئے دور کی شروعات بنی۔ اسلام اب صرف مکہ کی حدوں میں نہیں تھا، بلکہ ایک نئے شہر یعنی مدینہ میں پھیلنے والا تھا، جہاں انصاف، بھائی چارہ اور ایمان کی حکومت قائم ہونے والی تھی۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور روزانہ ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔